إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم دوستو اور بھائیو، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو کہ سال بھر کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ یہ اس مہینے کی آخری گھڑیاں سمجھ لیں کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے اس کے 3 دن ہی ہوں اور یہ مکمل ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ 4 دن ہو جائیں، یعنی بہت ہی کم وقت باقی ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا ایام معدودات، یہ وہ دن ہیں کہ جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ وہ انگلیوں پہ گنے جانے والے ایام اب آخر کو پہنچے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اب تک نیکیوں کے اس موسم بہار میں کتنی نیکیاں کمائی ہیں، ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ خاص طور پر اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ایک فرمان جو بار بار میرے ذہن میں گردش کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، کہ تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور اس کی لمبائی کا اندازہ نہیں ہے۔ رب کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اس ماہ مبارک کی پہلی گھڑی سے ہی جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو رحمت اور مغفرت کے دروازے بھی کھلے، جنت کے دروازے بھی کھلے، اور ظاہر ہے کہ جب رمضان ختم ہوگا تو جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر یہ جنت کے دروازے کب کھلیں گے؟ جب اگلے سال رمضان شروع ہوگا۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ ہم جلدی کریں رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک آیت میں سارعوا کا لفظ ہے، اور دوسری آیت میں سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، مسابقت کرو، اس کو اپنے لیے ایک کمپٹیشن سمجھو، مسابقہ سمجھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ مغفرۃ من ربکم،
اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اس سے بہتر موقع کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سب سے بہتر موقع ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا۔ اس کے لیے جلدی کرو اور آگے بڑھو اس جنت کی طرف بھی کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ اپنے آخری لمحات میں ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ قرار دیا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کو پانے کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی فضیلت رمضان المبارک کے قیام کے متعلق بھی ہے، اور یہی فضیلت لیلۃ القدر کے قیام کے متعلق بھی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں کہ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا، حضرت جبریل امین نے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ جبریل امین نے بد دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دے۔ کون وہ جو رمضان کا مہینہ پالے، اور الحمدللہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا اور آج اس کا 26واں دن ہے۔ اب تک اگر ہم نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، آگے ہے ابھی 3 یا 4 دن ابھی باقی ہیں، دروازہ بند نہیں ہوا میرے عزیز بھائیوں، لیکن ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ کیا اب تک ہم نے سچی توبہ کی یا نہیں کی، اور اپنے گناہوں کو معاف کروایا یا نہیں کروایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان جس طرح اس کے پچھلے 26 دن گزر گئے، آنے والے 3 یا 4 دن بھی گزر جائیں اور ہم اس وقت تک توبہ نہ کر چکے ہوں اور توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا چکے ہوں، تو پھر حضرت جبریل کی وہ بد دعا ہمارے اوپر بھی فٹ ہو جائے گی والعیاذ باللہ، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ اس کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، اللہ بہت ہی غفور ہے، رحیم ہے۔ اس لیے میں اور آپ، ہم جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اور میں اور آپ ہم سب نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہوئے، کتنے ظلم کیے ہوئے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ اللہ نے فرمایا وما عملت یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا۔ قیامت کے دن جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو وہ چاہے گا کہ کاش ان گناہوں کے درمیان اور اس کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہو جائے، کاش اس کے گناہ اس سے بہت دور چلے جائیں۔ ایسے نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ یہ اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے تو کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ نہیں چھوڑا، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس نے لکھ ڈالا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ ان کے سامنے موجود ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کر لو
وہ کیسا رجوع ہو؟ توبۃ نصوحا، سچا رجوع. توبہ کیسی کرو؟ سچی توبہ. اس لیے نہیں کہ یہ رمضان کے آخری ایام ہیں میں توبہ کر لوں، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا پھر لوٹ آؤں گا، وہی گناہ پھر سے شروع کر دوں گا. ابھی فی الحال تو چلو اس سے فائدہ اٹھاؤ نا. دل میں کھوٹ موجود ہوتا ہے بعض لوگوں کے، دل میں یہ بری نیت موجود ہوتی ہے. اور ایسے لوگ کیا اللہ رب العزت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ ابھی تو معاف کر دے لیکن رمضان کے بعد میں پھر وہی روٹین شروع کر دوں گا؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جھوٹی توبہ نہ کرو. اللہ کی طرف رجوع جھوٹا رجوع نہیں ہونا چاہیے، سچا رجوع اور سچی توبہ کرو. اور اس کی کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ. یہ نہیں کہ اگر دنیا کا کوئی کام آپ کا رکا ہوا ہے، آپ کے کاموں کے اندر اگر رکاوٹ آ رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتوں کے معاملے میں پریشانیاں ہیں، توبہ کر لو. جب رشتوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، کاروبار کی پریشانیاں ختم ہو جائیں تو پھر اپنی اسی روٹین کی طرف واپس لوٹ جائیں. نہیں، اس دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے توبہ کرنی ہے کہ اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا ہے. جس خالق و مالک کو ہم اپنے کرتوتوں کے ساتھ ناراض کر چکے، اپنی برائیوں کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ اس کو ناراض کر چکے، اس کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرو. یہ پہلی شرط ہے اخلاص. دوسری یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کے توبہ کرو. گناہوں سے اپنے دامن کو دور رکھتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے. یہ نہیں کہ مسجد کے اندر توبہ اور مسجد کے باہر پھر وہی گناہ کرتے کرتے آپ مسجد کے دروازے پہ پہنچ گئے، اندر آ کے اب توبہ کر رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں پھر وہی گناہ شروع کر دیتے ہیں، گھر جاتے ہیں اور پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، چھوڑ دو گناہوں کو اور چھوڑ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے اشک ندامت بہائیں، شرمندگی کے آنسو نکالیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ میں بہت ہی شرمندہ ہوں، اللہ میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے، اللہ میں نے لوگوں کے سامنے بھی کیے، چھپ کر بھی کیے. میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا تھا، تو میری نگرانی کر رہا تھا. اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں اللہ کے سامنے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پختہ عزم کریں کہ آئندہ آپ ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. یہ کم از کم یہ 4 شرطیں پوری ہونی چاہیے. ان 4 شرطوں کے ساتھ انسان کی توبہ سچی مانی جاتی ہے. اور 5ویں شرط کا اضافہ بھی کر لیں، اور اگر توبہ آپ ان گناہوں کے متعلق کر رہے ہیں کہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، حقوق العباد بھی ادا کریں. حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ہی آپ وہ حقوق معاف کروا سکیں گے. ورنہ اگر آپ نے لوگوں کا پیسہ مارا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کی عزتوں پہ ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا ہوا ہے، آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے کسی کا کوئی حق مارا ہوا ہے، ادھر آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور قیامت کے دن وہ شخص جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، لیکن دوسری طرف لوگوں کے حق مارے ہوں گے. معلوم ہے اللہ رب العزت کیا کرے گا اس کی ان نیکیوں کے بارے میں؟ وہ نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر ابھی بھی حقوق پورے نہیں ہوئے تو ان کے گناہ لے کر اس کی گردن پہ ڈال دیے جائیں گے. اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا کہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے والعیاذ باللہ. لوگوں کے حقوق العباد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے انسان کو. آج لوگ قرضے لے لیتے ہیں اور پھر جن سے قرضے لیتے ہیں ان کو ذلیل و خوار کر چھوڑتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں. گالی گلوچ تو ایک عام سی چیز ہے، اور دیگر حقوق العباد. میرے بھائیوں، یہ جو میں نے مختصر طور پر حقوق، یہ جو شروط التوبہ میں نے ذکر کی ہیں، ان توبہ کی شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
فائدہ کیا ہوگا؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، بہت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، اور تمہیں ان جنتوں کے اندر داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ جنت جس کے سارے دروازے اس وقت بھی کھلے ہوئے ہیں، اس جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں۔ اور اللہ رب العزت تو اتنا مہربان ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے دامن پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور میں اس کو معاف کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے کے آتا کہ جو گناہ کرتے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرْ لَهُمْ، پھر وہ گناہ کرتے لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ معافی طلب کرنا اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے، توبہ کرنا اور بار بار کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ان اللہ یحب التوابین، التوابین کا یہی معنی ہے۔ اور اسی طرح سے میرے عزیز بھائیو ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اگرچہ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس وقت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت وہ ہے کہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا میرے پاس اور آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم اگلے رمضان تک زندہ رہیں گے، یا ہم اگلے 10 سال 12 سال 15 20 سال ہم زندہ رہیں گے اور ہمارے لیے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ کل جس کی آپ امید رکھ کے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کل آپ کو نصیب ہی نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، ثم یتوبون من قریب، قریب کے لفظ پہ ذرا غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے کہ جو ندانی میں یا جذبات میں مغلوب ہو کر گناہوں کے ارتکاب کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو من قریب، فوری طور پر توبہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کل پر اس کو ٹال دیتے ہیں، پرسوں پر ٹال دیتے ہیں، بڑی زندگی پڑی ہے توبہ کرنے کے لیے، ابھی عیاشی کر لو، مزے کر لو۔ دیکھا نہیں آپ لوگوں نے کہ کتنے نوجوان ہیں جو چلتے پھرتے اللہ رب العزت کے پاس چلے جاتے ہیں، موت کا شکار ہو جاتے ہیں چلتے پھرتے۔ تو کیا آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کے اوپر چلتے پھرتے موت نہیں آئے گی؟ تو کیوں نہیں من قریب فوری طور پر توبہ کرتے ہو؟ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا یہ۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی آج ہی ہمیں اخلاص دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور ادھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں ایک دن میں بخشش طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ اکثر من 70 مرہ، 70 سے زیادہ مرتبہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، اخطاء سے پاک، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ ایک ہی دن کے اندر استغفار بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں۔ میں اور آپ کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور خصوصاً میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے کی راتیں چل رہی ہیں۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اور یہ صرف رمضان کی راتوں میں نہیں،
یہ آخری عشرے کی راتوں میں نہیں، پورا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا اور یہ پکار آتی ہے رات کے آخری تہائی حصے میں، اور یہ فجر ہونے تک یہ جاری رہتی ہے۔ لیکن خصوصاً اس ماہ مبارک میں، اور خصوصاً آخری عشرے میں، اور خصوصاً آخری عشرے کی طاق راتوں میں، چونکہ آج کل قیام بھی ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ وہ اوقات ہیں، یہ وہ پاکیزہ اور مقدس لمحات ہیں کہ جن میں آپ اللہ رب العزت کی اس پکار پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، گڑ گڑا کر اللہ سے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ اس سے بہتر موقع پھر نہیں آ سکتا۔ اور پھر آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم لوگ بہت گناہ کرتے ہیں، اور کئی گناہوں کو ہم ویسے معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر وہ موجود ہے کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے آ گیا اور پہاڑ اس کے سر پر ہے، اور کسی بھی لمحے پہاڑ اس کے اوپر گر کر اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وہ اتنا ڈرتا ہے گناہ کرنے کے بعد۔ لیکن ایک فاسق فاجر، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گناہ کرتا ہے اور اس کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی، اس نے ایسے کیا مکھی اڑ کے چلی گئی، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا۔ گناہ کی جو ایک جلن ہے اور گناہ کی جو ایک تپش ہے وہ ہم اپنے اندر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ تن کا ملا کر ایک بہت بڑا ایک آگ کا جو ایندھن تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر اگر انسان ان سے معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، یہ انسان کو تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیتے ہیں، جہنم کے گڑھے تک پہنچا سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی، جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت کے دن یہ گناہ جب ان کے سامنے آئیں گے تو وہ ہکے بکے رہ جائیں گے، اور وہ تو تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم نے یہ بھی گناہ کیے تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع دیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور توبہ کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ توبہ انسان کرے ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے ابھی ذکر کی، اور پھر توبہ کے بعد اپنی اصلاح بھی شروع کر دے۔ یہ اصلاح کی شرط بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کی، یہ نہیں کہ آج توبہ کر لی پھر اس کے بعد اصلاح نہیں کی، اصلاح بھی کرنا شرط ہے۔ عزم کریں کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا ہے، اور اگر یہ رمضان کا مہینہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا نہیں کرتا تو پھر بھول جائیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اصلاح کر سکیں گے، کبھی آپ اپنی زندگی کو چینج کر سکیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر رمضان میں زندگی چینج نہیں ہوئی، رمضان میں اگر روٹین چینج نہیں ہوئی تو پھر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم نے جتنے گناہ کیے، چھوٹے بڑے، اور جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، ظاہراً کیے، چھپ کر کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی طاق راتیں، اور طاق راتوں میں سے آج جو رات آنے والی ہے
وہ سب سے افضل رات ہے۔ ہم نے یہ مسئلہ کھول کر بیان کیا کہ لیلۃ القدر کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ امکان 27ویں رات میں ہوتا ہے۔ اس کی 2 دلیلیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ساری رات سارے سال میں وہ رات کا قیام کرتا رہے، یعنی پورا سال کبھی بھی قیام نہ چھوڑے، تو اسی کو ہی لیلۃ القدر مل سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں مل سکتی۔ یہ بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، کہنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید بھول رہے ہیں، اللہ ان کی حالت پہ رحم کرے، اور ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتے ہوں کہ لوگ ایک ہی رات پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور وہ عبادت کرتے رہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے 27ویں رات میں آتی ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ یہ بات کس طرح یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، وہ نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جو یقینی نشانی ہے، وہ 27 کو ہی ہوتی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ 27ویں رات گزر جاتی ہے، گزرنے کے بعد وہ علامت ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27 کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آنے والی رات کو غنیمت سمجھے، یہ 27ویں رات، اس کو غنیمت سمجھے، اس کو جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تو پورا عشرہ، تمام راتیں، پوری کی پوری رات آپ رات کو جاگ کر گزارتے تھے، عبادت کر کے گزارتے تھے۔ آنے والی رات کم از کم ایک رات ہمیں پوری جاگ لینی چاہیے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، ورنہ اگر یہ لیلۃ القدر جو ہے اگر نصیب نہیں ہوتی، ایک انسان اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ سب سے بڑا محروم انسان ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک دو باتیں اور عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے رمضان المبارک کے آخری ایام میں صدقۃ الفطر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا ہے؟ جب عید کا چاند نظر آتا ہے، عید کے چاند کے ساتھ ہی یہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ صدقۃ الفطر عید کا چاند نظر آنے سے 1 دن یا 2 دن پہلے آپ یہ ادا کر سکتے ہیں، گویا کہ زیادہ سے زیادہ آپ 2 دن پہلے، اس سے پہلے آپ صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فطرانہ اپنے ملک کے اندر ادا کرتے ہیں، آپ یہاں سے پیسے پہلے بھیج سکتے ہیں اور وہاں پر مکلف کر دیں اپنے کسی بھی گھر والے کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو کہ عید سے 1 دن پہلے یا زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے وہ اناج اور غلہ خرید کر کے وہ ادا کر دیں، اس طرح کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ صدقۃ الفطر ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کا خلاصہ یہ ہے، جن کو ذکر کرنے کا موقع نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنس طعام کو ہی فرض قرار دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا۔ وہ ہے کیا جس کو فرض قرار دیا؟ وہ 1 صاع ہے، کھجور کا ہو یا 1 صاع جو کا ہو، یعنی عموماً اناج کا 1 صاع جو ہے وہ ادا کرنا، اس کو فرض قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر آزاد پر بھی، غلام پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، مسلمانوں میں سے تمام کے تمام لوگوں پر فطرانہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں گے یہ مقبول ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا جائے گا تو ایک عام صدقہ ہوگا، یہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا تو اس دور کے اندر ہمارا جو کھانا تھا وہ یہی چیزیں تھیں، ہم یہ کشمش کھا کر گزارا کر لیتے تھے، ہم پنیر کے ساتھ گزارا کر لیا کرتے تھے، اور جو کے ساتھ گزارا کر لیا کرتے تھے،
تو جو کھانے کی چیزیں تھیں ہم انہی کو بطور فطرانہ ادا کیا کرتے تھے. تو یہ وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ صحابہ کرام بھی ادا کرتے تھے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے. یہ سوال بڑا عجیب لگتا ہے مجھے، ہر سال کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس سال فطرانہ کتنا ہے، اور اللہ کے بندے 1400 سال پہلے فطرانے کی جو مقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی وہی آج بھی ہے اور وہی قیامت تک رہے گی. یہ سوال بالکل محمل اور بے معنی ہو جاتا ہے جب بندہ یہ پوچھتا ہے کہ جی اس سال فطرانہ کتنا ہے، اور کیا ہر سال فطرانے کی مقدار تبدیل ہو جاتی ہے؟ یعنی عجیب جاہلانہ سوال کرتے ہیں لوگ. تو ایک صاع جو ہے جس کی مقدار تقریباً 2.5 کلو ہوتی ہے وہ آپ نے پر ہیڈ ادا کرنا ہے. یہاں ادا کریں یا اپنے ملک کے اندر ادا کروائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی رحمتیں نصیب فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت رمضان کے اس آخری لمحے میں، آخری لمحات کے اندر اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کی لسٹ میں لکھ دے جن کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا ہے. اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.